کہ مسلمان کیوں مشکلات کا شکار ہے، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، کتابوں کو ماننے والے ہیں، پھر بھی یہ لوگ مشکلات کا شکار کیوں ہیں؟ اس جواب کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ کتابوں کے مطالعے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کچھ زیادہ بولنے اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے اور ایک آسان سا جواب ہے کہ مسلمان جب تک دین اسلام کے احکام پر عمل پیرا رہے، جب تک مسلمانوں نے قرآن پاک کو ہی اپنا رہنما مانا اور قرآن پاک سے انہوں نے رہنمائی حاصل کی، حدود اللہ کے پابند رہے، وہ نافذ رہے دنیا میں، اس وقت تک مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن پاک کو اپنا رہنما نہیں مانا اور انہوں نے دوسرے اقوام سے رہنمائی لینے کی کوشش کی، جب سے مسلمان دین اسلام کے احکام پر نہیں چلے اور دین احکام سے روگردانی کی، قرآن پاک سے روگردانی کی اور غیروں کے پیچھے چلے، وہاں پر عزت ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہاں پر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی، تب سے مسلمان مشکلات کا شکار ہو گئے، اور جہاں بھی ہے مشکلات کا شکار ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں جو کتنی ہی قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا، وہاں پر بھی مسلمان حکومتوں کے نیچے وہ مظلوم بنے پھرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل جو مہنگائی کی چکی میں پاکستان کے عوام پس رہے ہیں، یہ کیوں پس رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ صرف اور صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، یہ کافروں کا قصور نہیں ہے، یہ کسی یہودیوں کی سازش صرف نہیں ہے، یہ صرف امریکہ کی سازش نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پیروں پر خود ہی کھلاڑی ماری ہے، اور ہم اپنے پیر کاٹنے کی خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھلاڑی ماریں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن پاک کا وعدہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جب تک مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان ہوں، ان کا ایمان صحیح طریقے پر اللہ پر ہوں، رسول اور کتابوں پر ہوں، وہ قرآن پاک کے احکام کے پابند ہو، قرآن پاک سے رہنمائی لیں گے، دین اسلام کے احکام کے پابند ہوں گے، یاد رہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم لوگ ہی غالب ہوں گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تب، یہ شرط ہے۔ لیکن میں اپنا احتساب کر سکتا ہوں، آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں، کوئی جو بھی ہے اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے رہنمائی کتنے حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم اپنا رہنما کتنا مانتے ہیں، دین اسلام کے احکام کے ہم کتنے پابند ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں، دنیا میں مسلمان قرآن پاک کے احکام کے پابند کتنے ہیں، دین اسلام کے احکام کے پابند کتنے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوں، اس کے سوا کسی اور پر نہ ہوں۔ تو اگر ہم یہ احتساب خود کریں اور ہم ہر
ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنا رہنما مانے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کرے، دین اسلام کے احکام کی پابندی کرے، صرف اللہ کو الہ مانے اور اس کے صفات میں، اس کے ذات میں کسی اور کو آنے نہ دے، یقین جانے ٹھیک اسی طرح مسلمان دنیا پر حکمرانی کریں گے جس طرح ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، تو ہم مظلوم اور محکوم ہیں، ہم مظالم کا شکار ہیں، ہم ظلم کا شکار ہیں، اور ہم کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صرف یہی بات ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، اللہ غفور رحیم معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔